أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. صدق الله العظيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَاتْلُو، اے ہمارے حبیب آپ تلاوت کیجئے ما اوحی الیک من کتاب ربک، اس کتاب کی جو وحی کے طور پہ آپ کے پاس آئی ہے. لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور خدا کے سوا آپ کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتے. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اور اپنے آپ کو چپکا کے رکھیے مع الذین، ان خوش قسمت لوگوں کے ساتھ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح اور شام اپنے اللہ ہی کو پکارتے ہیں. یریدون وجہہ، صرف اللہ کی رضا چاہتے ہیں. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے نبی آپ کی آنکھیں ایمان والوں سے دور نہ ہوں. تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زینت کی خاطر. وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اس بندے کی پیروی مت کریں جس کا اپنا دل ہماری یاد سے غافل ہو چکا ہے. وَاتَّبَعَ هَوَا، اور وہ صرف اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور نفسانی خواہشات پہ ہی عمل کرتا ہے.
آیت نمبر 27 اور آیت نمبر 28 پارہ نمبر 15 سورۃ الکہف۔ نبی پاک کو قرآن حکیم کی تلاوت کا حکم اور قرآن امت کے سامنے پڑھنے کا حکم، اور ہر سوال کے جواب میں آپ قرآن سے امت کو کیا کریں؟ مطمئن کریں۔ جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہے، وہی ہوگا، وہ 100% یقینی بات ہے۔ دنیا کے حالات کچھ بھی کہیں، آپ کا قرآن جو آپ کو کہتا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ لہٰذا آپ ان کے الٹے پلٹے سوالوں سے پریشان مت ہوا کریں، بلکہ آپ ان کے سامنے کیا پڑھتے رہیں؟ قرآن پڑھتے رہیں۔ قرآن دیکھیں، یہ قرآن امت کے سامنے پڑھنا یہ اس طرح ہے جس طرح پوری دنیا کی آگ کو پانی سے آپ بجھا رہے ہیں۔ کس سے بجھا رہے ہیں؟ پانی سے آگ بجھا رہے ہیں، اور یہ جہنم کی آگ کو بجھانے والا قرآن ہے۔ یہ دیکھنا بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کو پکڑنا بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کو سمجھنا بھی جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، اس کو تلاوت کرنا بھی جہنم کی آگ سے بجھا دیتا ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ تلاوت کریں۔ 23 سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ قرآن اس دنیا کے آسمان سے زمین پہ اترا ہے، 23 سال میں، اور ایک ایک دن ایسا تھا کہ وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ وزن حضور پاک کی ذات پہ پڑتا تھا جب یہ قرآن اترتا تھا۔ اللہ کے نبی نے 23 سال اس کو برداشت کر کے اپنے ضمیر میں، اپنے دل میں، اپنے قلب میں کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا۔ اب آپ اس قرآن کو امت کے سامنے پڑھیں، انشاءاللہ یہ بہار ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہار ہے، دلوں کی بہار قرآن ہے، دلوں کی بہار قرآن ہے۔ کوئی غمگین آدمی ہے، قرآن پڑھتا جائے، انشاءاللہ اس کے دلوں میں بہار آ جائے گی۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا، اللہ کی کلمات، اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن، اللہ کی باتیں، اللہ کے وعدے، ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ دنیا کچھ بھی کہے، دنیا آپ کو یہ کہے کہ مولویوں میں ترقی نہیں ہے، قاریوں میں ترقی نہیں ہے، طلباء میں ترقی نہیں ہے، مدارس میں ترقی نہیں ہے، قرآن میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، لا مبدل لکلماتہ، مگر اللہ اپنے قرآن کو، کلمے کو، دین کو، تلاوت کو تبدیل کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ پکا ٹھکا جنت کا ٹکٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ آج کی مہذب دنیا، جدید دور، ٹیکنالوجی اور ساری دنیا کی عجیب عجیب نظام آپ کے سامنے ہیں۔ اب آپ کہیں جناب یہ بوریے والے، یہ بستر والے ہیں جی، یہ طلباء، یہ علماء، یہ ملا، یہ مولوی، یہ بچے، یہ اسٹوڈنٹ، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ میرے نبی کی ایک حدیث ہے کہ جس کو قرآن دیا گیا اور اس نے دوسرے کو کہا کہ یار ابھی تک تو میں نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، حضور نے کہا کہ اگر یہ کہو گے تو فلیس منی، میری امت سے ہی نہیں ہو تو جس کو قرآن مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اور اس کی تلاوت کیجئے، اس کو اندر نہیں لپیٹ کے رکھنا۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ، آپ اس کی تلاوت تو کریں۔ آپ کبھی سوشل میڈیا کے اوپر ہی آپ چینل وہ کھولیں جہاں تلاوتیں ہوتی ہیں، قاری عبدالباسط کی آواز، قاری منشاوی کی آواز، اور ملیشیا کے قاری، اور مصر کے قاری، اور انڈیا کے قاری، اور پاکستان کے قاری ایک عجیب سماع قائم کر دیتے ہیں۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو فروغ نہیں دیتے، ہم کسی تلاوت کی چیز کو شیئر نہیں کرتے، اور کوئی ڈرامہ ہے، کوئی چھوٹا کلپ ہے، کوئی مسئلہ ہے، اس کو ایک دم سے شیئر کر رہے ہوتے، کمنٹ کر رہے ہوتے، اس کے اوپر کیا کر رہے ہوتے۔ تو قرآن نے کہا کہ مجھے ایسے مت رکھو لوگ مجھ سے دور نہ ہوں، مجھے پڑھو، فضاؤں میں پڑھو، انشاءاللہ میری تلاوت پوری دنیا کے اوپر ایمان اور رحمت کی چادر کو پھیلائے گی۔ اور پھر قرآن نے کیا کہا؟ مدینہ میں اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں ہر وقت 80، 90، 100 صحابہ قرآن پڑھتے تھے اور مسافر ہوا کرتے تھے، اور رسول پاک کی ازواج مطہرات اپنے ہاتھوں سے ان کا کھانا بناتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کی وفات کے بعد بہت بڑی بڑی ذمہ داریوں کو نبھاتی تھی، اور ان میں ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ نے اصحاب صفہ کے چبوترا کے محتمم تھی، اور ان کے تمام صحابہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پڑھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں
عبداللہ ابن مسعود جیسا بڑا فقیہ آدمی ہے، عبداللہ ابن عباس جیسا مفسر قرآن ہے، اور ابن عمر جیسا بہترین عالم دین آپ کے شاگردوں میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسمانی طور پر بھی ان کی خوراک کا اہتمام کرتی اور روحانی طور پر بھی ان کو دین علوم سے کیا کرتی تھی؟ منور کرتی تھی۔ نبی پاک کے دور میں نیچے بیٹھ کے صحابہ پڑھتے تھے، اور بستر بوریا، سیدھا سا لباس، کھدڑ کے کپڑے، ٹاٹ کا لباس، اور اس طرح ہی عجیب حالات تھے۔ اس وقت جو بڑے سرمایہ دار تھے، جیسے آج کل ایک بندہ ہو جس کو آپ کہیں یہ سینکڑوں کا مالک ہے، اور ایک بندہ جس کو آپ کہیں یہ کھربوں کا مالک ہے۔ کیا ہے؟ کھربوں کا مالک ہے۔ اب ہوتا کیا تھا کہ وہ جو کھربوں کے مالک تھے انہوں نے حضور سے کہا کہ یہ جو بوریے بسترے والے ہیں نا، آپ ان کو اگر اٹھا دیتے ہیں، ان کو اٹھا دیں، ہم اس جگہ بیٹھ کے آپ کے دین کی بات کو سنیں گے، مگر ان کے ساتھ ہم بیٹھیں یہ ہماری بےزتی ہے، ہماری توہین ہے، یہ ہماری شان نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ بات سوچی کہ اصحاب صفہ والے تو میرے صحابہ ہیں، انشاءاللہ یہ تو ہدایت پہ ہیں، میں ایسا کرتا ہوں کہ ان کو ذرا سا چھٹی دے دیتا ہوں چند دن کی، اور یہاں پر آ کر کافروں کے سردار بیٹھے اور میں ان کو دین کی کیا دوں؟ تعلیم دوں۔ لیکن اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، اللہ کو یہ بات ناپسند آئی۔ آج آپ کہتے ہیں نا طلباء کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اساتذہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یاد رکھیں جتنی برکت قرآن حفظ کرنے والے اور کروانے والے اساتذہ اور بچوں میں ہے نا، اتنی برکت کہیں بھی نہیں۔ سردار صاحب آپ کو پتہ ہے مدارس کے اندر 10 12 14 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے، اور ہمارے اپنے مدرسے میں جو اساتذہ پڑھاتے ہیں وہ 15,000 روپے تنخواہ ہے۔ اسی جگہ رہنا ہے، جتنے بچے ان کے پاس پڑھتے ہیں ان کو پڑھانا ہے، اس کے بعد جب وہ پڑھ کے فارغ ہو چکے ہیں ان کو سلانا ہے، پھر ان کو اٹھانا ہے، پھر ان کو نمازیں پڑھانی ہیں، پھر ان کو کھانا کھلانا ہے، پھر ان کو نمازیں پڑھانی ہیں، پھر کرتے کراتے پھر رات کو نماز پڑھانی، پھر کھانا کھلانا، پھر اس کے بعد ان کو سلانا، پھر صبح ان کو اٹھانا، پھر 24 گھنٹے کے سرکل میں استاد چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے پاس کوئی ٹیویشن نہیں ہے، کوئی آن لائن ٹیویشن نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن وہ 15,000 روپے میں اللہ کے فضل سے گزارا کر رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کی خود بھی سمجھ نہیں آتی۔ ایمان قرآن کی برکت ہے، بڑی برکت ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ آپ ان غریبوں کو اٹھا کے امیروں کو یہاں مت بٹھائیے، یہ امیر نہیں ہے، یہ غریب ہیں، لیکن یہ کون ہے؟ یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ صبح شام اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں۔ اب صبح شام کون پکارتے ہیں؟ میں آپ کو اپنے پرانے مدرسوں کا شیڈول بتا رہا ہوں۔ جب سردیاں آتی ہیں نا تو عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا کے ہمارے بچے 1 گھنٹہ پڑھتے ہیں عشاء کے بعد، پھر وہ صبح اٹھتے ہیں نماز سے 1 گھنٹہ پہلے، اور وضو کیا، نماز اذان، اور بعض مدارس میں فجر کی نماز سے پہلے بھی 1 گھنٹہ پڑھاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ جو فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوتا ہے نا، اس میں جو بندہ قرآن یاد کرتا ہے اس کو قرآن کبھی نہیں بھول سکتا، یہ تجربے کی بات ہے۔ آپ کا اگر کوئی بچہ حفظ کر رہا ہے اور اس کو یاد نہیں ہو رہا تو اس کو کچا کروا دیں۔ کیا کروا دیں؟ کچا کروا کے اس کو سلا دیں۔ صبح 1 گھنٹہ پہلے فجر سے پہلے اس کو اٹھائیں، اس ٹائم اس کو کہیں بیٹا یہ قرآن پڑھ لے، یہ قرآن پڑھ لے۔ انشاءاللہ وہ جو کچا رات کا تھا اس کو وہ اس ٹائم جو پڑھے گا نا، اس ٹائم سارے فرشتے اترے ہوتے ہیں، اور جو دن کے ہیں وہ آگے ہیں، جو رات سے یہاں پہ ہیں وہ اوپر جا رہے ہوتے ہیں، تو یہ بڑا عجیب رحمت کا وقت ہوتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کے بعد پھر بچے پڑھنے آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد 7 بجے ان کو ناشتے کی چھٹی ہے، 7:30 آدھے گھنٹے کی، پھر وہ 11:30 بجے تک مدرسے میں پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد فارغ ہوتے ہی بچوں کو سلا دیتے ہیں، اور 1 بجے سے پہلے ان کو اٹھا کے نماز کی تیاری ہوتی ہے، پھر اس کے بعد کھانا ظہر کا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر عصر تک وہ پڑھتے ہیں، عصر کے بعد مغرب تک ان کی تفریح ہے، مغرب کے بعد پھر وہ پڑھتے ہیں۔ گرمیاں ہوں تو عشاء کے بعد ان کو کھانے کے بعد سلا دیتے ہیں، سردیاں ہوں تو عشاء کے بعد میں ان کو پڑھاتے ہیں۔ یہ ہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، جو صبح بھی اللہ اللہ کرتے ہیں اور شام کو بھی اللہ اللہ
کرتے ہیں۔ یہ جو اقرا اور یہ دیگر سکول ہیں نا ہمارے، ان میں ترتیب ہوتی ہے صبح 7-8 بجے سے لے کے 3 بجے تک، لیکن ہمارے جو مدارس ہیں وہاں تو قرآن ہی قرآن ہے، ہر وقت قرآن ہے، ہر وقت قرآن ہے، ہر وقت قرآن ہے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یا رسول اللہ آپ ان طلباء کو چھوڑ کر بڑے بڑے کافروں کو، امیروں کو یہاں مت بٹھائیے، وہ تو دنیا والے ہیں، وہ تو اپنے نفسوں کی بات مانتے ہیں، وہ تو اپنی خواہشات کی پیروری کرتے ہیں، اور آپ ان کے پیچھے مت جائیے، آپ ان کے ساتھ چلیں، آپ ان کے ساتھ چلیں۔ بلکہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند آئی کہ بھئی اصحاب صفہ والوں کو ذرا چھٹیاں دے دیتے ہیں اور کافروں کے سرداروں کو بلاتے ہیں۔ حضرت اس کا ترجمہ یہ کرتے تھے، اللہ کہتے ہیں یا رسول اللہ پہلے اگر آپ 10 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھتے تھے نا، اب 1 فٹ کے فاصلے پہ آ جائیں، ان کے ساتھ چپک جائیں، بالکل ان کے ساتھ چپک جائیں۔ اور کہتے ہیں نا ہمارا اوڑھنا بھی قرآن ہے، ہمارا بچھونا بھی قرآن ہے، ان کے گٹے، ان کے گوڈے جی یہ جھکے کیوں؟ قرآن کے لیے بیٹھ بیٹھ کر۔ ان کی کمریں کیوں جھک گئی؟ قرآن کے لیے بیٹھ بیٹھ کر۔ اور یہ قرآن والا عجیب بچہ ہوتا ہے، قرآن والا عجیب بچہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو جو شیڈول بتایا، فجر سے پہلے پڑھ رہا ہے، فجر کے بعد پڑھ رہا ہے، ظہر کے بعد پڑھ رہا ہے، مغرب کے بعد پڑھ رہا ہے، عشاء کے بعد پڑھ رہا ہے، اور یہ پڑھنا کیا چپ صوفی بن کے پڑھنا ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں ہونٹ ہلتے ہیں، اس میں زبان ہلتی ہے، اس میں انسان ہلتا ہے، اس میں دماغ چل رہا ہوتا ہے، اور صرف قرآن ہی قرآن ہے، قرآن ہی قرآن ہے، قرآن ہی قرآن ہے۔ یہ ایک دیوانے ہوتے ہیں، اور ان کی زیارت کے لیے فرشتے آتے ہیں، ان کے ہونٹوں کو سونگھتے ہیں، اور ان کی تلاوت سے محبت کرتے ہیں، ان کے قرآن سے محبت کرتے ہیں۔ تو رب نے طلباء کی نمائندگی اس آیت نے کی ہے، طلباء کی نمائندگی۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یا رسول اللہ آپ ہمیشہ ہمیشہ ان کے ساتھ ہو جائیے جو صبح شام کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور آپ دنیا کے مالداروں کو یہاں مت بٹھائیے۔ یہی اللہ والے ہیں جو اللہ کی کتاب کو بھی خوش کرتے ہیں۔ قرآن بھی خوش ہوتا ہے، قرآن بھی خوش ہوتا ہے کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن بھی رس جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے جب اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بعض بدبخت ایسے ہیں جن کو دیمک لگ گئی اور وہ مر گئے اور گل گئے، اور انہوں نے کبھی قرآن کو کھولا تک نہیں ہے، کبھی قرآن کو کھولا تک نہیں ہے، اور وہی 5 2 4 صورتیں جو ان کو آتی ہیں، قل هو اللہ احد انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، ورنہ یہ قرآن ہے ما بین الدفتین، یہ 2 گتوں کے درمیان ہے، یہ ساری جنت ہے، 2 گتوں کے درمیان ساری جنت ہے، یہ سارا اللہ کا کلام ہے، اس میں رب بولتا ہے، اس میں ہماری گفتگو اللہ سے ہے۔ مگر کچھ بدبخت ایسے ہیں جنہوں نے آج تک اس کو ہاتھ میں نہیں پکڑا، آج تک اس کو کھولا نہیں ہے، آج تک اس کو دیکھا نہیں ہے، آج تک اس کی سیر نہیں کی، آج تک اس کے نظارے کو، اس کے نظام کو سمجھا نہیں ہے۔ تو میری آپ کو یہ تلقین ہے کہ ہمیشہ قرآن کے بن جاؤ، اور قرآن کو بار بار دیکھا کرو، اور ترجمہ دائیں بائیں دیکھا کرو، اور اس کی ہسٹری اور کہانی آپ پڑھا کرو۔ یہ ایک ذائقہ، ایک میدان ہے، ایک چسکا ہے، ایک چسکا ہے۔ بڑے بڑے اکابرین تھے جو ہر وقت بس قرآن کھول کے بیٹھے ہوتے، ذرا سی نیند آتی سو جاتے، پھر قرآن پہ اٹھ کے بیٹھے، قرآن سے پوری دنیا کے علوم دینیہ ان نے حاصل کر کے پوری دنیا میں پھیلا دی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔